لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. قیامت کے دن انسان کو بہت سارے گناہ ایسے ہیں جن کے بارے میں افسوس ہوگا کہ کاش یہ گناہ میں نہ کرتا. ان گناہوں میں سے آج کی نشست میں صرف 6 گناہوں کا تذکرہ کیا جائے گا. ہیں تو بہت سارے قرآن و حدیث کی روشنی میں، لیکن آج کی مجلس میں صرف 6 گناہ جن پر انسان کو بہت زیادہ افسوس ہو، کیونکہ دنیا میں جو کام کرنے کے ہیں ہم وہ کرتے نہیں، اور آخرت میں مرنے کے بعد تو پھر تو کچھ کرنے کے نہیں ہے. آخرت تو دار الجزا ہے، دنیا دار العمل. عمل کی جگہ ہے یہیں، جو کچھ کرنا ہے اعمال کر لیں. آخرت میں بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے. تم جیسے سب سے پہلا جو گناہ ہے جس پر انسان کو قیامت والے دن افسوس ہوگا، انسان کہے گا کہ کاش میں ایمان پر زندگی گزارتا، کفر پر زندگی میں نہ گزارتا. جیسے بات ہے اگر کفر کی حالت میں موت آئے گی تو انسان کو آخرت میں افسوس ہوگا کہ کاش میں ایمان بھری زندگی گزار لیتا، اللہ کو اپنا رب مان لیتا. قیامت والے دن جب کافر کو دیکھیں گے دوزخ کے کنارے میں وہ کھڑے ہوں گے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ عَلَىٰ. تو کافر جب دیکھیں گے دوزخ کے کنارے میں ہم کھڑے ہیں تو وہ یہ افسوس کریں گے فَقَالُوا يَا لَيْتَنَا نُرَدُّ، کہ کاش ہمیں دوبارہ دنیا میں لوٹا دیا جاتا، واپس بھیج دیا جاتا. وَلَا نُكَذِّبَ بِآيَاتِ رَبِّنَا، تو ہم اپنے رب کی آیات کو دوبارہ نہ جھٹلاتے، اللہ کی ذات پر ایمان لاتے. وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور ہم پکے ڈھکے مومن بن جاتے. لیکن یہ دوبارہ وقت تو ہاتھ میں نہیں آتا. تو جو آدمی کفر کی حالت میں دنیا سے جاتا ہے اسے تو افسوس تو ہوگا قیامت والے دن کی کاش میں ایمان والی زندگی گزارتا اور ایمان پر مجھے موت آتی. اب کفر کی تعریف جو علماء نے کی ہے، کفر کی تعریف یہ ہے کہ جتنی چیزوں کو ماننا ایمان لانا ضروری ہے ان میں سے آدمی کسی ایک کا بھی انکار کر دے یہ کفر ہے. اور ایمان کی تعریف کیا ہے؟ جن چیزوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں ان تمام چیزوں کو ماننا، ایمان لانا، تصدیق کرنا، یہ ایمان کی علامت ہے. هو التصدیق بالذی، ان تمام چیزوں کی تصدیق کرنا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اجمالاً، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور جو چیزیں تفصیلاً ثابت ہیں ان پر بھی تمام کے تمام پر ایمان لانا، ماننا، یہ ایمان ہے. ان میں سے کسی ایک کا بھی آپ انکار کر دیں آپ کافر ہیں. جو چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تفصیلاً ثابت ہے تفصیلاً ان کی تصدیق کرنا، جو اجمالاً مختصراً ثابت
تعریف کیا ہے کہ کسی ایک چیز کا بھی آپ انکار کر دیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، ایک چیز کا بھی انکار، یہ آپ کے کافر ہونے کے لیے کافی ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ اس کی مذمت یوں بیان فرمائی ہے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، بچو اس آگ سے جس کو اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے انسان اور پتھروں سے، جس کا ایندھن جو ہے انسان اور پتھر ہے۔ اب بتاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے کتنی خطرناک آگ ہوگی۔ اعدت للکافرین، اللہ پاک فرماتے ہیں یہ ہم نے کافروں کے لیے یہ آگ تیار کر دی ہے، اور مسلمانوں کو حکم ہے کہ اس آگ سے بچو، خود بھی بچو، اپنے گھر والوں کو بھی بچاؤ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور کافروں کے لیے ہم نے ایک ذلت والا دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے جو عنقریب انہیں آ پکڑے گا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا، یہ جتنے بھی منافقین ہیں، کافر ہیں، ان سب کو اللہ پاک فرماتے ہیں کہ قیامت والے دن ہم ایک جگہ جہنم میں ان سب کو جمع کریں گے، اکٹھا جمع کریں گے۔ تو جو وقت انسان اعمال کے علاوہ گزارتا ہے، جن جن گناہوں میں گزارتا ہے، قیامت والے دن اسے ان گناہوں پر افسوس ہوگا۔ کافر کو اپنے کفر پر افسوس ہوگا، کہے گا کاش کاش ہائے میں ایمان لے آتا، اللہ کو اپنا رب مان لیتا، قرآن کو سچی کتاب مان لیتا، لیکن اس وقت کا افسوس انسان کے کام نہیں آئے گا۔ دوسرا جو گناہ ہے جس پر قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا وہ گناہ یہ ہے، انسان قیامت والے دن کہے گا کہ کاش میں اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا۔ شرک کرنا یہ بہت بڑا گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ قرآن مجید میں ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں انسان قیامت والے دن کہے گا وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، ہائے کاش میں کسی کو بھی اللہ تعالیٰ کی ذات میں شریک نہ ٹھہراتا۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُشْرِكْ بِرَبِّي أَحَدًا، میں اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراتا، ہائے افسوس۔ اب ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے یکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، کوئی اس کا مثل نہیں ہے، کوئی اس کی طرح نہیں ہے، ہر چیز میں وہ اکیلا ہے۔ اب جیسے عیسائی لوگ ہیں، تین خدا مانتے ہیں، ان کا مذہب ہے، اسی طریقے سے بت پرست ہے، بے شمار خدا بنائے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ خدا کو اپنی ذات میں کسی کو شریک کرنا، دوسرا یہ ہے کہ ایک اللہ کی ذات ہے جو اس کی اللہ تعالیٰ کی صفات ہے۔ جس طرح ذات میں کوئی شریک نہیں ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی صفات میں بھی کوئی شریک نہیں ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ کی صفت ہے سمیع بصیر، اللہ تعالیٰ کی ذات سننے والی ہے، اللہ کا سننا بھی کامل ہے، اللہ کا دیکھنا بھی کامل ہے۔ تو جس طرح اللہ کی صفات سننے کی صفت ہے، اس طرح صفت کسی انسان کی، چاہے وہ ولی ہے، کتب ہے، پیغمبر ہے، کسی کو یہ صفت اس طرح جو اللہ کی صفت ہے، اس طرح کسی کو یہ صفت حاصل نہیں ہے۔ بصیر ہے، دیکھنے کی جو صفت ہے اللہ تعالیٰ کی کامل ہے، اکمل ہے۔ اب یہ صفت، اس صفت میں نہ کوئی ولی شریک ہو سکتا ہے، نہ پیغمبر شریک ہو سکتا ہے، نہ کوئی کتب ابدال، کوئی بھی، سب کا اپنا اپنا مقام ہے، سب قابل احترام ہے، لیکن اللہ کی ذاتی اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ جیسے اللہ کی ایک صفت یہ بھی ہے ان اللہ علی کل
قطب ہے، ابدال ہے یا غوث ہے، اس صفت میں کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ اللہ تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے، لیکن شرک ایسا گناہ ہے جس کی کوئی معافی نہیں۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن یشرک بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ۔ شرک کرنے والا تو اللہ پاک فرماتے ہیں ایسا ہے جیسے کہ وہ آسمان سے گرتا ہے زمین پر، اتنا بڑا اس کا نقصان ہوتا ہے۔ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ، اسے پرندے نوچ لیتے، نوچ کے کھا لیتے ہیں اس کے گوشت کو، ہڈیوں کو۔ اتنا بڑا نقصان ہے یعنی شرک کرنے والا۔ حدیث مبارکہ میں بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے۔ وہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک سائل نے آپ سے پوچھا یا رسول اللہ ای الذنب اکبر عند اللہ، یا رسول اللہ کون سا گناہ اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الاشراک باللہ، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ دوسری جگہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، سنن ابی داؤد میں یہ روایت موجود ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پیارے آقا نے اجتنبوا السبع الموبقات، میرے آقا نے فرمایا کہ 7 بڑے ایسے گناہ ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، اور ان میں سے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا سب سے پہلا جو گناہ فرمایا الاشراک باللہ، کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ جیسے میں نے عرض کیا نا، جیسے ذات میں کوئی شریک نہیں ہے تو اللہ کی صفات میں بھی کوئی چاہے ولی یا پیغمبر کتب ابدال کوئی کتنا بڑا کیوں نہ ہو قابل احترام ہے، لیکن اللہ کی ذات میں صفات میں کوئی شریک نہیں۔ تو یہ ایسا گناہ ہے قیامت والے دن ان پر انسان افسوس کرے گا کہ کاش یہ گناہ میں نہ کرتا۔ تیسرا گناہ جس پر انسان قیامت والے دن افسوس کرے گا وہ یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہ کرنا، اطاعت نہ کرنا۔ قیامت والے دن انسان اس پر افسوس کرے گا، کاش میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر لیتا، اطاعت کر لیتا، آج مجھے افسوس نہ ہو۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، قیامت والے دن ظالم اپنے ہاتھ کو کاٹے گا اور افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی اتخذت مع الرسول سبیلا، اور وہ کہے گا کہ کاش میں نبی کے ساتھ چل لیتا، نبی کی اتباع کر لیتا، نبی کی سنتوں کو زندہ کر لیتا، اپنی منشا کے مطابق زندگی نہ گزارتا۔ کاش یہ بھی ایسا گناہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع سنت کے مطابق زندگی نہ گزارنا، قیامت والے دن اس پر بھی ہمیں افسوس ہوگا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قرآن مجید میں یوم تقلب وجوہہم فی النار یقولون یا لیتنا اطعنا اللہ واطعنا الرسول، قیامت والے دن انسان کہے گا کہ کاش میں اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کر لیں۔ دیکھیں جہاں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول،
الرَّسُولِ رسول کی بھی اطاعت کرو، یہ بھی فرض ہے۔ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ۔ چوتھا جو گناہ ہے، انسان قیامت والے دن کہے گا کاش ہائے افسوس میں برے لوگوں کی صحبت اختیار نہ کرتا۔ دنیا میں دیکھیں ہم ہر ایک کے ساتھ دوستیاں لگاتے ہیں، کچھ تو ہمارے اچھے دوست ہیں جو حقیقی معنوں میں ہمارے دوست ہیں، جن کی دوستی کی وجہ سے ہمیں تعلق مع اللہ نصیب ہوتا ہے، جن کی برکت سے ہم نمازی بنتے ہیں، جن کی برکت سے ہمیں اللہ ملتا ہے، یہ تو ہمارے حقیقی دوست ہیں۔ کچھ دوست ایسے ہیں جن کی صحبت میں انسان رہ کر دوستیاں لگا کر برا بنتا ہے، کیونکہ دوست جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے سام سے۔ سام انسان کو خالی ڈس مارے گا، جسمانی نقصان ہوگا۔ دوست ایسا ہوتا ہے کہ انسان کے ہاتھ پکڑ کے گناہ کے مواقع تک لے جاتا ہے، اور دوست کی ہاں میں ملا کر انسان بہت سارے گناہ کر بیٹھتا ہے۔ ہاں بھائی کہ چلنا ہے، دوست کے گا چلو، انکار نہیں کر سکتے، دوست ہے۔ تو یہ دوست در حقیقت جو بری صحبت جس سے ہمیں مل رہی ہے، گناہوں کے مواقع مل رہی ہے، حقیقت میں دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں قیامت والے دن انسان کہے گا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں جتنے بھی دنیا میں تمہارے دوست ہیں نا، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، یہ جتنے تمہارے دوست ہیں تمہارے در حقیقت دشمن ہیں۔ قرآن میں اللہ پاک خود فرما رہا ہے الا المتقین، مگر صرف جو نیک لوگ ہیں، یہ نیک لوگ ایک دوسرے کے معاون ہیں، مددگار ہیں۔ تو اچھے دوست کی صحبت میں اگر ہمیں تعلق مع اللہ نصیب ہو رہا ہے تو یہ حقیقت میں ہمارا صحیح معنوں میں دوست ہے۔ اگر اس سے ہمیں بری صحبت مل رہی ہے تو یہ حقیقت میں دوست نہیں ہے، یہ دشمن ہے، ہمیں تباہی کی طرف لے جا رہا ہے۔ تو ہمیں یہ پرکھنا چاہیے ہم کس سے دوستی لگا رہے ہیں۔ اگر اس سے ہم نمازی بن رہے ہیں، اچھی عادات ہمارے اندر آ رہی ہے، تو سمجھ لیں اچھا دوست ہے ہمارا، یہ ہمارے کام آ رہا ہے، تعلق مع اللہ نصیب ہو۔ تو قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا، یقول یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں قیامت والے دن انسان افسوس کرے گا کہ یا لیتنی، کاش میں فلاں آدمی کو اپنا دوست نہ بناتا، فلاں آدمی کے ساتھ میں اپنی دوستی قائم نہ کرتا جس نے مجھے تباہ کر دیے ہے۔ تو ہر انسان کے ساتھ دوستی لگانے سے پہلے ہمیں سوچنا چاہیے کہ یہ اچھا ہے یا برا ہے، اس کی دوستی مجھے نقصان دے گی یا مجھے فائدہ دے گی۔ قرآن مجید میں حدیث مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبعۃ یظلهم اللہ فی ظلہ الا ظلہ۔ قیامت والے دن 7 لوگ ایسے ہوں گے جس دن کوئی سایہ نہیں ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے کے علاوہ، اور اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں فرمایا 7 لوگ ہوں گے، ان میں ایک وہ آدمی بھی ہے رجلان تحابا فی اللہ اجتمع علیہ وتفرق علیہ۔ وہ 2 دوست ایسے ہیں جو جن کے درمیان محبت ہوگی تو اللہ کے لیے، جن کا اٹھنا اللہ کے لیے، جن کا بیٹھنا اللہ کے لیے، یہ آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہو۔ الحب للہ والبغض للہ، ہاں بھائی ہماری کسی سے محبت بھی ہے تو اللہ کے لیے ہونی چاہیے، ذاتی اس میں کوئی مطلب نہیں ہونا چاہیے، نگاہ مطلب، ادا مطلب، زباں مطلب، بیاں مطلب، بتا مطلب، کہاں جاؤں جہاں جاؤں وہاں مطلب۔ آج ہر چیز مطلب کے بنا کچھ بھی نہیں، کسی سے تعلق بھی ہے تو مطلب کے لیے ہونا یہ چاہیے۔ الحب للہ، ہاں بھائی مجھے کسی سے محبت ہے اللہ کے لیے، بغض ہے تو بھی اللہ کے لیے، یہ اصل حقیقی اسلام کا مزاج ہے۔ حدیث پاک میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ
بہت سارے ہم لوگوں میں سے ایسے ہیں جو قیامت والے دن جنہیں ہم دنیا میں اچھا سمجھتے تھے، بڑے جبے کبے والے بھی، لیکن جن کے دل میں جس کی محبت ہوگی قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ اللہ نہ کرے کسی کو کافروں سے محبت ہے، انگریزوں کے لباس سے محبت ہے، یا اس کی چال میں ڈال میں انگریزوں کا لباس نظر آ رہا ہے، یاد رکھیے یہ حدیث پاک سنا رہا ہوں، کوئی اخبار جنگ کی خبریں نہیں سنا رہا۔ قیامت والے دن حدیث پاک میں آتا ہے اس کا حشر فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ، بڑے بڑے یہودی کافروں کے ساتھ ہوگا۔ حالانکہ دنیا میں ہم اپنے شناختی کارڈ میں تو مسلمان لکھا ہوا ہے، مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہے، لیکن اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے قیامت والے دن بڑے بڑے کافروں کے ساتھ حشر ہوگا۔ تو اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا، جس کا لباس اختیار کرے گا، جس کی چال ڈال رفتار گفتار اختیار کرے گا، تو یاد رکھو قیامت والے دن اس کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا۔ ہاں اگر ہمارے لباس میں نبی کا لباس ہے تو ہمارا حشر نبی کے ساتھ ہوگا۔ قرآن مجید میں اللہ پاک فرما رہے ہیں وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ، اگر تم نبی کی اتباع کرو گے، نبی کی بات مانو گے، تو تمہارا حشر نبیوں کے ساتھ، صحابہ کے ساتھ، نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر کافروں کا اختیار کریں گے تو ہمارا حشر کافروں کے ساتھ ہوگا۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے دوسری جگہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الرجل علی دین خلیلہ، انسان کو اگر آپ نے پہچاننا ہے تو آپ اس کے دوستوں کو دیکھیں کن کے ساتھ بیٹھتا ہے۔ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، جس رنگ اور روم میں اس کا دوست ہوگا وہ بھی ویسے ہوگا، جو چیزیں دوست اختیار کرے گا وہ بھی وہی اختیار کرے گا۔ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالح را ترا طالح کنند، نیک صحبت تجھے نیک بناتی ہے، بری صحبت تجھے برا بناتی ہے۔ آدمی شروع میں تو کہتا نہیں استغفر اللہ یہ کیا کہہ رہے ہیں، آخر میں جا کر کچھ دنوں بعد وہ بھی ویسا ہی بن جاتا ہے۔ پانچواں جو گناہ ہے جس پر قیامت کے دن افسوس ہوگا وہ یہ ہے، انسان کہے گا کہ کاش، بہت سارے لوگ ہوں گے جنہیں نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا، بہت سارے ہوں گے جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا۔ جنہیں نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا وہ افسوس کرے گے کاش مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملتا۔ وہ کہے گا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہے گا کاش مجھے نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور اس کے حساب کا مجھے پتہ ہی نہ ہوتا۔ یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، وہ کہے گا آج میرا عہدہ منصب میری جان پہ جان مجھے کام بھی نہ آئی، مجھے تباہ و برباد کر دیا۔ اور جسے نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملنے کے بعد پھر اسے حکم ہوگا خذوہ فغلوہ ثم الجحیم صلوہ ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر اسے حکم ہوگا کہ اسے پکڑو، زنجیروں میں جکڑو، باندھ کر سیدھا جہنم میں اوندے منہ سے گرا دیا جائے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور جسے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا وہ یہ نعرہ لگائے گا فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، آؤ لوگوں آج میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا۔ انی ظننت انی ملاق حسابی، اور مجھے اس چیز کا گمان تھا دنیا کے اندر بھی کہ مجھے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اور مجھے خوشیوں والی جگہ ملے گی۔ چھٹا جو گناہ ہے جس پر انسان افسوس کرے گا وہ یہ ہے کہ کاش میں نیک اعمال کر لیتا اور آگے بھیجتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، انسان افسوس کرے گا کہ کاش میں کچھ نیک اعمال کر کے اپنے لیے آگے بھیج دیتا۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے انسان ایمان والو اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو، ولتنظر نفس
ما قدمت لغد، اور غور کر لو، فکر کر لو کہ تم نے اپنے آنے والے کل کے لیے، قیامت کے لیے کیا اعمال آگے بھیجے۔ چونکہ جو دنیا میں جگہ ہے اعمال کی، ہم وہاں اعمال کرتے نہیں ہیں۔ جو اعمال کی جگہ نہیں ہے، آخرت میں جزا کی جگہ ہے، وہاں تو انسان کچھ نہیں کر سکتا سوائے افسوس کے۔ اور آج کل ہوتا کیا ہے، ہمارے جیب سے نیک کام کے لیے کچھ پیسے نہیں نکلتے، جب مصیبت آ جاتی ہے تو پھر وہاں لاکھوں بھی خرچ کر ڈالتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے اگر بڑی بڑی مصیبتوں سے بچنا ہے تو چھوٹے چھوٹے نیک اعمال میں ہمیں چاہیے کہ ہم حصہ لیتے رہیں، اللہ کے راستے میں خرچ کرتے رہیں۔ اس کی برکت سے فائدہ کیا ہوگا کہ بڑی بڑی آنے والی مصیبتیں، آفات، بلیات سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ فرمائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے صدقۃ رد البلاء، صدقہ یہ انسان کی بلاؤں کو، مصیبتوں کو ٹالتا ہے۔ آسمان سے آنے والی مصیبتیں صدقہ نکالنے کی وجہ سے ٹل جاتی ہیں۔ تو ہمیں